آج بہت عرصے کے بعد آپ کے اس ادارہ میں حاضری ہو رہی ہے. یہاں کالجوں میں تو میں آتا رہا ہوں، لیکن جلسے میں کافی عرصے کے بعد آیا ہوں. بہت خوشی ہوئی. حضرت محتمم صاحب قاری مولانا عتیق الرحمان صاحب، ان کا ممنون اور شکر گزار ہوں. اور جناب جو برج بنے، پل بنے ہمارا آپ کے ملانے میں، مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا بھی ممنون اور شکر گزار، اور آپ سب کا تو ہوں ہی. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری اللہم صلی علی سیدنا. ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. ان کا کر لے جو کچھ کرنا. ہائے ہائے. وہ کہا کرتا ہوں نا میں کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جو آپس میں جوڑ دے، ایلفی بنانے والوں وہ ایلفی بنائیے. اب دور نو ہے فوٹوگرافر کو جوڑیے، اب اپنے سیل سے آپ ہی سیلفی بنائیے. ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی، گویا ساری خدائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. صلی اللہ وآلہ وسلم. صلی اللہ، ذرا گونج پیدا کر دو. صلی اللہ وآلہ وسلم. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. سب غموں سے رہائی ہمیں مل گئی. ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم. ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، ان کے نقش قدم پر، ان کے، آپ ادھر آئیں مجھے ذرا اس کرسی، اونچی کرسی. ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی. ذرا زور سے سبحان اللہ. ان کے نقش قدم پر جو چلتے گئے، یوں خدا تک رسائی ہمیں مل گئی. ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی، ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی، اور دو جہاں کی بھلائی ہمیں مل گئی. ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی. صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے ایک جو ناچیز جان ان پہ قربان کی. دو جہاں کی
بھلائی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم گناہگار تھے، ہم سے آکار تھے، ہم گناہگار تھے، ہم سے آکار تھے، آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے۔ ساری زندگی تو آپ کی نافرمانیوں میں گزر گئی، آپ کی سنتوں کی خلاف ورزیوں میں گزر گئی، کب حقدار تھے آپ کی رحمتوں کے، لیکن کیا کریں، جائیں تو کہاں جائیں۔ ہائے ہائے، ہم گناہگار تھے، ہم سے آکار تھے، آپ کے لطف کے کب سزاوار تھے۔ جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، جب ندامت کے آنکھوں میں جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں مل گئی، ہائے جب ندامت کے۔ بھائی اب نہ آنا، یہ کانا پھوسیاں نہیں کرنی، اب بیٹھ جاؤ۔ یہ جو شاعری ہے نا بڑی لطیف چیز، اور شاعر کی یا خطیب کی طبیعت بھی بڑی اس سے بھی زیادہ لطیف ہوتی، یہ برداشت نہیں کرتی ان چیزوں کو۔ توجہ، جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں، اگر سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا، کہہ دو جب یہ پاؤں میں نہ آنے دے، جب ندامت کے آنکھوں میں اشک آ گئے، شفقت مصطفی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گیا۔ حنان صاحب کہ بند باب نبوت ہوا آپ پر، بند بند بند، نو روم، کوئی گنجائش نہیں، کوئی رکھنا نہیں، کوئی دراڑ نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں، ایئر ٹائٹ، فلی ٹائٹ، کوئی گنجائش۔ بند 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 باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، وہ ہے دجال اب جو یہ دعویٰ کرے، وہ ہے کذاب اب جو یہ دعویٰ کرے، اور عزت رہنمائی ہمیں مل گئی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اب کسی نبی نے بند بند بند، یاد رکھو بند کے لفظ، بند باب نبوت ہوا آپ پر، بند باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں،
وہ ہے کذاب، کہہ دو نا وہ ہے کذاب اب جو یہ دعویٰ کرے عزت رہنمائی ہمیں۔ سارے بولو شان رسالت زندہ باد، سارے بولو شان رسالت، نعرہ ہمارو شان رسالت، ارے جوش سے بولو شان رسالت، ارے تم بھی بولو شان رسالت، ارے تم بھی بولو شان رسالت، اور تاجو ہو تخت ختم نبوت، اور سے تاجو ہو تخت ختم نبوت، اور شان رسالت، ارے نعرہ ہمارو شان رسالت، اور وہ ہیں آخری نبی ہم آخری امت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، وہ ہیں آخری نبی ہم آخری امت ہیں، آخری نبی کی آخری امت، اور زندہ باد آخری نبی کی آخری امت۔ زبان ہے نا تو بولتے کیوں نہیں؟ کھانا کھایا؟ خوچا ناشتہ کیا ہے؟ تو زور سے بولو خوچا۔ آخری نبی کی آخری امت، ہاتھ لہرا کے آخری نبی کی آخری امت، اور نعرہ ہمارو شان رسالت، اور جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں منہ کالا، یا منہ کالا آپ نے کہنا ہے، اور جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں، اور زور سے جناب نگر تو آواز جائے ہی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ لندن میں مرزا مسرور کے کانوں میں بھی یہ آواز پہنچنی چاہیے، اور ملکہ الزبتھ کے کانوں میں بھی، جس کی گود میں مسرور بیٹھا انگوٹھا چوس رہے، اپنی ماں کے پاس گیا ہوا ہے، وہ بھاگ کے گیا ہوا ہے، ہائے ہائے، اور جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں، اور سے جھوٹے نبی کا دونوں جہاں میں، منہ کالا میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی، سینے پہ ہاتھ رکھ کے فخر سے کہیں، میرے نبی کی ختم نبوت، میرے نبی کی ختم نبوت، ارے زور سے بولو شان رسالت، اور زور سے کہہ دو شان رسالت، اور جوش سے بولو ختم نبوت، بند باب نبوت، بند باب نبوت ہوا آپ پر، کوئی ذلی بروزی نبی بھی نہیں، وہ ہے دجال اب جو یہ دعویٰ کرے، وہ ہے کذاب اب جو یہ دعویٰ کرے، عزت رہنمائی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گئے، ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم، ان کے اور ان کے یاروں کے۔ آپ کا ویک پوائنٹ میرے پاس آ گیا، یہ پچھلے حضرت، یہ ذرا آسام مبارک دیجیے گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت وہاں اس دن ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ کاموں کی میں، کھاموں کی، ہاں وہی، تو وہاں پر بھی اس شعر پر حضرت نے 1000 کا کڑک تن روٹ نکالا تھا۔ یہ ہے ان کی محبت اصحاب رسول کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم، سار نہ ہوں گے کبھی ظلم کی
وقت کا شمر، وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر، وقت کا شمر جانتے ہو نا کون ہے؟ وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر، اور سنت کربلائی ہمیں مل گئی۔ ہائے ہائے ان کے اور ان کے، جزاکم اللہ، ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم۔ یار ان کو پکڑاتے جاؤ نا، چلے جاتے میں پالنا باقی ہوں۔ بات یہ ہے کہ جی اچھا تو نہیں لگتا ہم لوگوں کو یہ، لیکن یہ رواج بن گئے ہیں، رسم بن گئی ہیں، کسٹمز بن گئی ہیں، نہ لیں تو ناراض ہوتے ہیں کہ جی مغرور ہے، مغرور ہو گئے ہیں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ جمع نہیں کرتا، طمع نہیں کرتا، جب کوئی دے تو پھر منع نہیں کرتا۔ کیا کریں؟ اللہ اکبر۔ ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم۔ حضرت تھانوی تقریر فرما رہے تھے، واز فرما رہے تھے، تو کسی نے اندر سے خاتون خانہ نے چائے کا کپ بنا کے بھیج دیا۔ حضرت نے واز چھوڑ دیا، چائے کا کپ پکڑ لیا، چائے پینے لگ گئے۔ فرمایا یہ ایک نعمت ہے، چائے جو اندر سے آئی ہے یہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس کو واپس کرنا کفران نعمت تھا، اس لیے اب میں پہلے چائے پی لوں پھر واز وہیں سے شروع کروں گا جہاں سے ٹوٹا۔ تو یہ نعمتیں ان کے اور ان کے یاروں کے خادم ہیں ہم، سار نہ ہوں گے کبھی ظلم کے آگے خم۔ وقت کا شمر خوش ہے اگر ظلم پر، سنت کربلائی ہمیں مل گئی، ان کا غم مل گیا تو بہت خوش ہیں ہم۔ اور یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، بات ہے اپنی اپنی توفیق کی۔ یہ بڑی اچھی سنت ہے بھائی دوستو، ذرا بزرگ ذرا قریب قریب جو دین کی باتیں ہوں گی۔ بقیہ نماز کے بعد ہماری اور آپ کی کامیابی کن چیزوں میں ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات میں چلنے کی یہی ہوتی ہیں، بڑی میٹھی باتیں، بڑی پیاری پیاری باتیں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، بہت اچھی باتیں، واعظ و پند و نصیحت کی باتیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بہت اچھا ہے۔ لیکن میں جو کہنے لگا اس کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ یہ تو گیلانی، یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، بات ہے اپنی اپنی یہ توفیق کی۔ واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے، واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے، اور منکروں کی ٹھکائی ہمیں مل گئی۔ اللہ سلام۔ یہ تو گیلانی، یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی۔ قسم سے بتاؤ، قسم کھا کے بتاؤ، ابو بکر صدیق کی تلوار اس وقت نہ نکلتی تو آج یہاں اسلام ہوتا؟ سیدنا عمر جیسا بہادر جری کہتا ابو بکر سے، یا خلیفۃ رسول اللہ دیکھیے تو صحیح، آقا کا تو بھی غم تازہ ہے، ابھی تو ہم اس حزن و ملال کی کیفیت سے باہر نہیں نکلے، آپ ہمیں جہاد پر بھیج رہے ہیں منکرین کے خلاف۔
فرمایا عمر کیا ہو گیا تجھے؟ کفر کی حالت میں بہادر تھے، اب بزدل ہو گئے۔ سیدنا علی جیسا شیر خدا کہتا ہے کچھ دن کے لیے ٹھہر جائے۔ فرمایا ابو بکر اکیلا نکل جائے گا، کوئی ساتھ نہیں۔ یہ تو گیلانی سنت ہے صدیق کی، پر بات ہے اپنی اپنی توفیق کی۔ واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے، واعظوں کو جو پند و نصیحت ملے، اور منکروں کی ٹھکائی ہمیں مل گئی، ان کے در کی گدائی ہمیں مل گئی۔ گویا ساری خدائی۔ ایک نعت کی اور گنجائش ہے ٹائم کی، بس وہ پیش کر کے اجازت چاہو گا۔ ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، ایسے نہیں، بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ ارے میاں کیوں خاموش ہو، ذرا زور سے کہہ دو بلند آواز سے۔ ہائے ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح۔ یا نبی کوئی نہیں، کہہ دو یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح، کہہ دو کی طرح ہی کہہ دو، یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں۔ دھیان میں لائیے گا، مواجہ اثر کے سامنے کھڑے، مدینہ طیبہ میں جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ دو لیٹے ہوئے ہیں، ابو بکر و عمر ساتھ استراحت فرما ہے۔ اب یہ تصور کیجئے آقا سے آپ بات کر رہے ہیں کہ ظلمت دہر میں چمکے جو ستاروں کی طرح، یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح۔ اور عرض کرتا ہوں کہ دل میں ہو جذبہ ایمان تو بن جاتا ہے، دل میں ہو جذبہ، دل میں ہو جذبہ ایمان تو بن جاتا ہے، 313 کا لشکر بھی ہزاروں کی طرح۔ دل میں ہو جذبہ ایمان، دل میں ہو جذبہ ایمان تو بن جاتا ہے، 313 کا لشکر بھی ہزاروں کی طرح۔ کہہ دو یا نبی یا نبی یا نبی کوئی نہیں آپ کے، ہاں اس طرح تو کم از کم بولو نا، یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح۔ اور کھل اٹھا باغ جہاں
کب کا تھا مرجھایا ہوا کھل اٹھا باغ جہاں، کھل اٹھا باغ جہاں، کب کا تھا مرجھایا ہوا، آپ تشریف جو لے آئے بہاروں کی طرح، صلی اللہ ارے میاں گونج پیدا کر دو، صلی اللہ، آپ تشریف جو لے آئے بہاروں کی طرح، کہہ دو یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں کی طرح، اور عمر و حیدر و بوبکر و غنی سب کی خیر، عمر اے عمر و حیدر، یہ میری ترتیب عروضی ہے، بہور کی وجہ سے شعر کے بحر کی وجہ سے یہ ترتیب ہے، ورنہ حقیقی ترتیب تو معلوم ہے، ابو بکر و عمر عثمان و علی، عمر و حیدر و بوبکر و غنی سب کی خیر، کوئی امت میں نہیں شان میں چاروں کی طرح، کوئی نہیں، no one is like them، عمر و حیدر و بوبکر و غنی سب کی خیر، کہہ دو آمین، کوئی امت میں نہیں شان میں، بولو بولو، کوئی امت میں نہیں شان میں چاروں کی طرح، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی کوئی نہیں آپ کے یاروں، میں نے پوری دنیا، آدھی دنیا، پوری دنیا، بلکہ یعنی معلوم دنیا تقریباً دیکھ لی، شعر و شاعری کے حوالے سے بڑی بڑی مسجدیں خوبصورت دیکھی، بڑی بڑی عمارتیں دیکھی، بڑے بڑے سین دیکھے، بڑے بڑے مناظر دیکھے، واللہ باللہ تاللہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے بھی بڑی دنیا دیکھ لی، اسپرچولی اعتبار سے بھی بڑی دنیا دیکھی، لیکن میں ایک بات بتا دوں، کہہ دوں کہ کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی، کوئی، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد نہیں، کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی، کوئی مینار نہیں اس کے میناروں کی طرح، کوئی جڑا روزے دے نال جڑیا وہ مینار بڑا سونا، بڑے مشہور نعت خانے گزرے، ان کی نعت کا ایک مصرع مجھے بڑا یہی میرے ذہن میں آیا تھا، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جن کا یہ شعر ہے، واقعی جو روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اس کی تو کیا ہی باتیں، کوئی مسجد نہیں ہے مسجد نبوی جیسی، اور کوئی مینار نہیں اس کے میناروں کی طرح، اور وہ بہادر، وہ دلاور، وہ دلے راج کہاں، وہ بہادر
باجوہ صاحب بڑے بہادر ہوگے یقیناً ہوگے، پاک فوج کے سپہ سالار ہو، بڑے بہادر ہو، وہ بہادر، وہ دلیر، وہ بہادر، وہ دلاور، وہ دلیر آج کہاں، بدر و خندق کے جو ہوں شاہ سواروں کی طرح۔ ہائے عبد ود مشہور پہلوان، حل میں مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے؟ کفر کا بہت بڑا پہلوان، حضرت علی نے ایک ہی وار میں کہیں کر دیا اس کو، حیران۔ وہ بہادر، وہ دلاور، وہ دلیر آج کہاں، بدر و خندق کے جو ہوں شاہ سواروں، اور گھوم کر دیکھ چکا ایک جہاں گیلانی، گھوم کر دیکھ چکا ایک جہاں گیلانی، کوئی منظر نہیں طیبہ کے نظاروں کی طرح، کوئی حضرت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ آسانہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، یہ اساس سے بڑے کام لیے ہیں ہمارے بزرگوں۔ کوئی منظر نہیں طیبہ کے نظاروں کی طرح۔ ایک دفعہ میرے ساتھ کھل کے ذرا کہہ دو، یا نبی کوئی نہیں آپ کے، آواز نہیں آئی، یا نبی کوئی نہیں آپ کے۔ بہت نوازش، بہت شکریہ، بہت مہربانی یار، زندہ صحبت باقی انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ اب ایسا ہے، وقت کی قلت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک کام پہلے کر لیتے ہیں، ایک کام بعد میں۔ جیسا کہ کل رات عرض کیا گیا تھا کہ 15 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، ان کی دستار بندی پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا پیر عبد الشکور صاحب نقشبندی مجددی اور سید سلمان گیلانی صاحب اپنے ہاتھوں سے انشاءاللہ کریں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ خطبے کی اذان ہوگی، خطبہ اور نماز جمعہ حضرت پیر صاحب پڑھائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مراقبہ، مجلس ذکر اور دعا ہوگی، اور تمام حضرات کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ اب بچوں کی دستار پر، اور دوسرا میرے بھائی دیکھو الحمدللہ پہلی مرتبہ تاریخ میں، اسلم جائے صاحب، پہلی مرتبہ تاریخ میں پیر محل میں اتنا وسیع پیمانے میں اتنا بڑا پروگرام 2 روزہ ہوا۔ ہوتے ہوں گے پہلے، لیکن 10-11 سالہ دور میں نے نہیں دیکھا اور نہ میں نے سنا، اور کامیاب ہوا۔ اور جتنے مہمان آئے الحمدللہ انہوں نے آ کر ہماری عزت میں اضافہ کیا، اللہ نے اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اتنا بڑا پروگرام ہوا، اس کے لیے خرچہ بھی بہت بڑا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 1 روپے بھی مدرسے کا استعمال نہیں کیا، اور 1 پیسہ مسجد کا، یہ سارے ہدیے ہیں۔ اور آپ حضرات اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بھرپور آپ تعاون فرمائیں گے۔ ہم نے کہنا نہیں کہ 2000 دو، ہم نے کہنا نہیں کہ 5000 دو، یہاں تو بھائی 10-10 والے وہ خریدار آتے ہیں، اور 10-10 والے خریدار آتے ہیں، وہ کچھ لے جاتے ہیں جو بڑوں کے خزانوں میں نہیں ملتا میرے بھائی۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ادھر دستار بندی ہوگی، اس کے بعد اس جلسے کے تعاون کے لیے، آج مسجد کا چندہ نہیں، جلسے کے تعاون کے لیے بہت بڑا خرچہ اللہ نے اور آسان طریقے سے ذمہ داری سے باوجو ان حضرات کے اپنے پیر و مرشد کی زیر سایہ بیٹھ 1 روپیہ بھی مدرسے کا انشاءاللہ، 1 روپیہ بھی کسی کی زکوٰۃ کی مد میں، 1 روپیہ بھی مسجد کے مد میں اللہ کے فضل و کرم سے یہ احباب نے اندرون ملک سے بیرون ملک سے تعاون کیا، اور آپ حضرات سے بھی ایسے ہی تعاون کی امید رکھتے ہیں۔ 10 منٹ انشاءاللہ رہ گئے ہیں، انشاءاللہ پیر صاحب انشاءاللہ آپ کو مصلی پہ نظر آئیں گے۔ سلام کے بعد سنتیں متصل بھائی مجلس ذکر مراقبہ اور دعا ہوگی۔ اب بچوں کی دستار بندی، قاری صاحب نام بولتے ہیں، اور آپ حضرات 2 ساتھی جھولی لے کر ادھر 2 ادھر لے کر اس جلسے کے تعاون کے لیے بھرپور حصہ ڈالیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ پکڑیے دو بھائی، پکڑیاں دو۔
قاری محمد شریف صاحب جامعہ عثمانیہ کے استاد ہیں، یہ کراچی سے تشریف لائے ہیں۔ قاری محمد اسحاق عثمانی صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سب سے پہلے محمد جاوید بن ریاض احمد، ان طلباء سے گزارش ہے جن کی دستار بندی ہے وہ سٹیج کے قریب آ جائیں، وقت مختصر ہے۔ محمد زاہد بن محمد رب نواز،